بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کا سر چوما اور دشمن پر حملہ کی اجازت طلب کی۔ ماں نے بیٹے کو گلے لگایا تو زیرہ پر ہاتھ لگا۔ ماں نے زیرہ اتارنے اور معمولی کپڑے پہن کر لڑائی پر جانے کے لیے کہا۔ بیٹے نے زیرہ وہیں پھینک دی اور آستین چڑھا کر ہاتھ میں تلوار لے کر دشمن کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ شامی فوج کے کئی افراد مارے گئے مگر کسی کو حضرت عبداللہ بن زبیر سے مقابلے کی جرت نہ ہوئی۔ حجاج بذات خود لڑائی کے لیے آگے آیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے علم بردار کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا اور علم بردار کو آزاد کروا لیا۔ پھر خانہ کعبہ کے روبرو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ شامی فوج نے خانہ کعبہ کے دروازوں اور صفا مروہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے نماز ادا کرنے کے بعد صفا کی جانب حملہ کیا اور کئی افراد کو قتل کر دیا۔ ان کے تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے، وہ خود بھی زخمی تھے۔ ان کے جسم پر بے شمار زخم تھے۔ آخر حضرت ابو بکر کا نواسا، حضرت عائشہ کا بھانجا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوعمر صحابی حضرت زبیر بن العوام کا بیٹا، اس زمانے کا عظیم بہادر شہید کر دیا گیا۔ شامیوں نے ان کا سر کاٹ لیا جو خلیفہ عبد الملک بن مروان کو بھیج دیا گیا۔ لاش کو مقام ہجون سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے سر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ حضرت اسماء نے بیٹے کی لاش دفن کرنے کی اجازت مانگی مگر حجاج بن یوسف نے انکار کر دیا۔ ایک دن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر مقام ہجون سے ہوا تو فرمانے لگی، ابھی یہ شاہ سوار سواری سے نہیں اترا۔ پھر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے لاش دفن کرنے کی اجازت دے دی، جس کے چند دن بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات پا گئی۔